موسم کی جادوگری عروج پر ہے دوستو۔ آج اتوار کا دن ہے اور میں آیا ہوں تھوڑا سا بازار، اور موسم بڑا ہی شاندار ہے۔ ایسا موسم اور بندہ چھٹی آیا ہو تو فراغت بھی ہوتی ہے، دل کہیں نہ کہیں خوش بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی ہی اچھا سائن ہوتا ہے۔ یہ آئس کریم والا جس کے میوزک پر بچوں کے دل دھڑکتے ہیں، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ مجھے یہ ٹارچ کر رہی، لیکن بچوں کے لیے یہ سہانا گیت ہے، یعنی کہ لوری ہے، لوری۔ تو دوستو موسم یعنی بادل اب برسنے والا ہے تھوڑی دیر تک، اور تب تک میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ کیا دل نشینی ہے دوستو۔ یہ ہر چیز جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی صحت پر، اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی۔ اگر آپ گھر میں چارپائی پر لیٹے ہیں اور ایسا موسم ہو تو تکلیف ہے، آپ باہر نہیں جا سکتے، اور اگر آپ تندرست ہیں اور موسم ایسا ہے تو پھر بھی آپ باہر نہیں نکلتے، تو میں تو کہتا ہوں پھر بھی آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ موسم کا لطف لینا، اپنی صحت کو انجوائے کرنا، اور ایک اور چیز جو بڑی کیا کہتا ہوں سچائی پر مبنی ہے، وہ یہ کہ خوشحالی جو ہے نا، انسان برسر روزگار ہو، گھر میں کوئی ٹینشن نہ ہو، روٹی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ سب چیزیں ہوں تو پھر بھی انسان ایسی چیزوں کو انجوائے کرتا ہے۔ جب ایسا موسم ہو، ہمارا دور ایسے گزرا سارا، تو اس دور میں ہم گھر میں ہماری جو سب سے بڑی عیاشی ہوتی تھی وہ پوڑے ہوتے تھے۔ ہماری والدہ جو تھی وہ ہمیں بنا کر دیتی تھی پوڑے، جو ہوتے ہیں نا گڑ گڑ ڈال کر، تو جو گھر میں بناتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کیسے بناتے ہیں، لیکن وہ ہماری والدہ بنا کر دیتی تھی۔ اچھے موسم میں آج کل تو پیزے ہیں، برگر ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں، ٹکے شکے ہیں، تو وہ جو عیاشی تھی نا میری بوڑھے ماں باپ کے ہاتھوں کی، وہ ہو غربت کے دہلیز پر پوڑوں کی خوشبو، یہ بہت بڑی عیاشی تھی۔ اور کچے سے چولہے، کچا سا گھر، کچا سا مکان، اتنا خوبصورت لگتا تھا کہ جب ماں ہمیں بنا کر دیتی تھی تو وہ یقین جانو سارے ہم ہی کھا جاتے تھے، کوئی بچے سارے کھا جاتے تھے۔ تو ماں ہمیشہ ایسے موسم میں بھوکی رہ جاتی تھی، کیونکہ جب موسم اچھا ہوتا ہے نا تو اس میں بھوک بہت لگتی ہے۔ ہاں، بارش ہو رہی ہو تو ہمیں بڑی بھوک لگتی ہے، تو ایسے موسم میں بچوں کو ایسی چیزیں بنا کر دیا کرو۔ آج کل تو خیر یہ موسم ہی گیا، بھاگ پڑتے ہیں بازاروں میں پیزے پوزوں کے لیے۔ تو ٹاؤن جی بڑے بڑے اچھے گھروں سے بھرے ہوئے، یہ گھر نہیں ہے۔ میں ان کو اکثر کہتا ہوں یہ گھر نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے سپنے ہیں، جو انہوں نے سال ہر سال محنت کی، باہر پردیس میں اس قدر اپنے آپ کو ذلیل کیا، لوگوں کی باتیں سنی، اور خود کو اس قابل کیا کہ وہ ایک اپنا گھر بنا سکیں۔ تو جب آپ ایسے گھر دیکھیں، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، تو لوگوں کو دعا دیا کریں جی۔ یہ ایک مزدور بھائی ہے جو بالکل جو شریع کا درخت، اس کے نیچے بیچارہ بچہ ہے، وہ آرام کر رہا ہے، کام کر رہا تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے جب آپ گھر دیکھتے ہیں تو یقین جانو انہیں ہاتھ اٹھا کر دعا دیا کرو، اللہ ان کو یہاں پر رہنا نصیب کرے۔ اور یہ ایک بچہ ہے جی، کیا، کیونکہ یہ بڑے مشکل بنتے ہیں، یہ ایسے نہیں کہ جیسے ہم حسد کر لیتے ہیں یا بغض کر لیتے ہیں، بھی کسی نے ڈاکہ مار کے بنا لیا۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ انسان فنا ہو جاتا ہے ایک گھر بناتے بناتے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا خوبصورت ویو ہے جی، یہ گلبرگ کا ہی ہے، یہ مجھے بہرحال بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ آپ چیک کریں، بالکل لاہور کا کوئی اچھے ٹاؤن کا ویو لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، بڑے بڑے اچھے گھر۔ میں اتنا خوش ہوتا ہوں، یہ دیکھو نا، اگر فرض کرو میں نے کوئی بغض کما لیا، سڑ گیا کہ انہوں نے اچھے گھر کیوں بنا لے، تو ان گھروں کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر میں ان کو دعا دیتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بخشے، اللہ تعالیٰ ان کو اور دے، تو میرے ساتھ میرے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی۔ یعنی کہ جتنا صاف دل، اتنی زیادہ روزی، اتنی زیادہ راحت، اتنی بیماریاں رفع۔ جتنے آپ نیگیٹو رہیں گے، آپ اپنے آپ سے ایک جنگ سی لڑتے رہیں گے،
ٹھیک ہے نا, بندہ کٹتا بھٹتا نہ کسی سے بات کرتا ہے, کونے چ بڑھ کے بہ جاتا ہے سڑ کے. تو ایسی باتوں سے بچا کیجیے جی. یہ سب کچھ ہے, یہ ایک گھر ہے بہت اچھا ہے, میں آپ کو اس کا ویو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں کتنے بڑے بڑے گھر ہیں, کیا بات. ہاں, تو یہ گھر نہیں ہوتے, پہلے کہہ چکا ہوں, یہ لوگوں کے سپنے ہوتے ہیں جو بڑی مشکل سے پیدا یعنی کہ پورے کرتے ہیں. پہلے پلاٹ لیتے ہیں قسطوں پر, پھر آہستہ آہستہ بناتے ہیں 2-4 حلوں میں, تو ہم باہر کھڑے ہو کر سڑ جائیں. تو لعنت ہے ہماری انسانیت پر. ایک بندہ باہر گیا, اس کو 10-15-20 سال ہو گئے, ایک گھر بنا لے, تھوڑے کو کوئی نہیں برداشت ہوتا. تو تھوڑا سا دل کو صاف رکھا کیجیے, اللہ سب کو نوازے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ آج غریب ہیں, اگر آپ کے بچے ہیں, تو ایک دن آپ کے بچے آپ کو اس غربت سے نکال دیں گے, جیسا کہ موسٹلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ اچھی امید رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ صحت ہوگی تو آپ اپنے بچوں کی کمائی کو انجوائے کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, دعا میں یاد رکھیے جی. بارش آنے والی ہے اور میں گھر جا رہا ہوں, انشاءاللہ جا کر کچھ نہ کچھ بناتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے جی. اللہ حافظ.